ایئرز واپس جا رہے ہیں 1400 اور 8 سنہ ہجری میں جب مکہ فتح ہوتا ہے تو فتح مکہ کے دن نبی پاک 10,000 کا لشکر لے کر مدینے سے آ رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج اس ویڈیو میں مولانا عبدالحبیب عطاری صاحب کی زبانی ہم سنیں گے کہ اسلام کیسے گروتھ ہوا، اسلام کیسے پھیلا و پھولا۔ ایک ٹائم میں اسلام کے ماننے والے ایک بھی لوگ نہیں تھے، لیکن ہلکے آتے گئے، اور ایک ٹائم ایسا آیا کہ اسلام کے ماننے والے 313 ہو گئے، اور آخر کار حجۃ الوداع میں کم و بیش 1,24,000 مسلمان ہو گئے، یعنی اسلام کے فالوور 1,24,000 ہو گئے۔ تو چلیے دوستو، ڈیٹیلز کے ساتھ سنتے ہیں اس بیان کو۔ اسلامک ہسٹری کا ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ، ایک ایسا واقعہ ہے، کئی بار آپ نے بھی سنا ہوگا، اور جب اس واقعے کو سنتے ہیں نا تو ایمان یوں تازہ ہو جاتا ہے کہ اللہ پاک نے مسلمانوں کو کتنی بڑی فتح، کتنی بڑی اچیومنٹ عطا فرمائی، کیونکہ یہ وہ وقت تھا کہ جب مسلمان بہت دکھی بھی تھے۔ آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مکہ پاک سے جس انداز سے نکالا گیا تھا، صحابہ کرام علیہ رضوان کو جس طریقے سے نکالا گیا تھا، یہ بڑا پینفل تھا، کیونکہ مسلمان بڑی تکلیف میں تھے، ان کا اپنا گھر وہاں پر تھا، ان کا اپنا کاروبار وہاں پر تھا، مگر مسلمانوں کو اس تکلیف کے عالم میں نکالا گیا۔ تو آج میں آپ کو ایک ایسا واقعہ سنانے جا رہا ہوں کہ جس میں مسلمان جو ہے اب واپس مکہ کانکر ہو گیا۔ یہ تھوڑی سی ہسٹری پتہ ہونی چاہیے، اور یہ اللہ کی شان بھی ہے۔ اسلام کی جو گروتھ ہے نا، اگر اس کا ایک چھوٹا سا میں آپ کو ایک خاکہ پیش کرتا ہوں، یہ ہم سب کو ویسے پتہ ہونا چاہیے۔ جب نبی پاک علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا، پیارے آقا کی عمر مبارک کتنی تھی؟ 40 ایئرس، ٹھیک ہے، 40 ایئرس کی ایج میں پیارے آقا نے اعلان نبوت فرمایا اور اسلام کی دعوت شروع کی۔ وہ لوگ جو اپنے تھے، جو رشتہ دار تھے، جو پڑوسی تھے، سارے خلاف ہو گئے۔ اللہ کا نام لیا تو اپنے خلاف ہو گئے، کیونکہ وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ اب مارنا شروع کیا، تکلیف دینا شروع کی۔ اٹس لانگ اسٹوری۔ نبی پاک علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ اب یہاں رہنا مشکل ہو گیا ہے، تو آفٹر 13 ایئرز، پہلے تو 13 سال میرے آقا مزید اسلام کی دعوت دیتے رہے۔ اب نبی پاک کی ایج مبارک کتنی ہو گئی؟ 53، ٹھیک ہے۔ یہ ذرا میں میرے ساتھ رہیے گا، آپ کی کیلکولیشن بھی ذرا میں چیک کرتا رہوں گا، اور اگر آپ کو خاکہ پورا سمجھ آ گیا تو یو کین انڈرسٹینڈ کہ اسلام کی گروتھ اور اسلام کس طرح آگے بڑھا۔ 13 ایئرز میں بتایا جاتا ہے 70-80 لوگ، میکسیمم 100 لوگ مسلمان ہوئے۔ 13 سال کی اسٹرگل، اونلی 100 پیپل بیکم مسلم ان مکہ مکرمہ۔ اب اتنی تکلیف تھی کہ اینڈ آف دا ڈے ڈیسائیڈ کیا گیا کہ مکے سے مائگریٹ کرنا ہے۔ اب اپنا گھر چھوڑنا ہے، اپنی فیملی چھوڑنی ہے، اپنا بزنس چھوڑنا ہے، اپنی پراپرٹیز چھوڑنی ہے۔ صحابہ کرام کو پہلے نبی پاک نے حکم دے دیا کہ آپ ٹریول کر جائیں، پھر نبی پاک خود بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ ٹریول کر کے۔ بہت لانگ اسٹوری اور بڑا عشق والا واقعہ ہے، غار ثور اور وہ ساری باتیں بڑی امیزنگ ہیں۔ بہرحال میرا ٹاپک نہیں ہے۔ اب تقریباً اپروکسیمیٹلی 100 لوگ مسلمان ہوئے ہیں۔ مدینہ پاک میں البتہ اسلام پہنچ چکا تھا، اور وہاں سے گڈ نیوز آ رہی تھیں کہ آپ وہاں آ جائیں، وی کین ہینڈل ایزیلی اوور دیئر۔ تو سمجھ لیں کہ آلموسٹ 100 کے قریب لوگ وہاں مسلمان ہو گئے تھے، ٹھیک ہے۔ نبی پاک مدینہ شریف پہنچ گئے، 13 ایئرس کی اسٹرگل ہے، آلموسٹ 200 لوگ مسلمان۔ 2 ہجری میں جنگ بدر ہوتی ہے، صرف 2 سال کے بعد، ٹھیک ہے۔ 2 سال کے بعد ان کو چین نہیں آتا مکے والوں کو، وہ پھر اٹیک کرتے ہیں۔ اب بدر کا جو مارکا ہوتا ہے، بدر میں کتنے مسلمان تھے؟ کتنے تھے ذرا زور سے بتائیں؟ 313۔ اور نبی پاک کے وہ جملے یاد ہونے چاہیے آپ کو، جو بدر کی رات میرے آقا نے دعا میں فرمائے تھے کہ یا اللہ اگر آج یہ مارے گئے تو دنیا میں تیرا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا۔ اٹ مینز کتنے مسلمان تھے؟ 313 یہاں تھے، کچھ خواتین اور کچھ ہو سکتا ہے بچے وغیرہ مدینہ شریف میں ہوں۔ ہم ایک موٹا حساب کر لیتے ہیں کہ 500-600 مسلمان پوری کائنات میں تھے، مگر سال کتنے ہو گئے تھے اسٹرگل کے؟ 13 + 2 15 سال کی اسٹرگل ہے، اینڈ اونلی 500-600 مسلمز آن دس یونیورس، اوکے۔ اب آگے چلتے ہیں۔ 3 ہجری میں ایک ہی سال بعد غزوہ احد ہوتا ہے، 700 مسلمان شرکت کرتے ہیں۔ 313 سے کتنے ہو گئے؟ 700۔ اب یہ گروتھ دیکھیے گا، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد 6 ہجری میں مسلمان احرام پہن کر، اب 6 سال ہو گئے کعبہ چھوڑے ہوئے، کعبہ دیکھا نہیں ہے۔ وہ لوگ جو مکے میں رہنے والے تھے ان کی کیفیت کیا ہوگی؟ ہم نہیں جاتے، یہاں ترس رہے ہوتے ہیں۔ جن کی پیدائش مکے میں ہوئی، خود نبی پاک کی پیدائش مکہ مکرمہ میں ہوئی، 6 سال تک مدینے میں رہے، مکے نہیں گئے تھے۔ اب پلان کیا کہ جا کے عمرہ کرنا ہے، احرام پہن لیا۔ اب کتنے لوگ تھے صلح حدیبیہ کے موقع پر؟ 1400۔ کتنے تھے؟ 1400۔ تو احد میں کتنے تھے؟ 700۔ اگلے 3 سال بعد کتنے ہو گئے؟ 1400۔ ہم امیجن کر لیتے 1400 خواتین یا 1400 لوگ مزید مدینہ شریف میں ہوں گے، تو آل ٹوگیدر مسلمان کتنے تھے؟ تقریباً 3000، اوکے۔ 6 ہجری ہے،
یہ اس کے بارے میں بڑی بات ہوتی ہے کہ جناب یہ تو پسپائی تھی، احرام اتارنا پڑا، مکے میں انٹری نہیں ملی، اور بڑے بڑے نارمل سے یوں ایسا لگ رہا تھا کہ غیر مسلموں کی باتیں مان لی گئیں، ایسے کلوز پر سلو کر لی گئی. مگر سبحان اللہ میرے آقا نے فرمایا تھا یہ شکست نہیں، یہ فتح کا اشارہ ہے، یہ فتح مبین ہے. ود ان 2 years واپس جا رہے ہیں 1408 سنہ ہجری میں جب مکہ فتح ہوتا ہے، تو فتح مکہ کے دن نبی پاک 10,000 کا لشکر لے کر مدینے سے آ رہے ہیں. یہاں 1400 تھے، اگلے 2 سالوں میں کتنے ہو گئے؟ 10,000. ٹھیک ہے، مگر اب مزے کی بات سنیے گا، 10,000 ہی مسلمان تھے نا، اور اتنے ہی چلو اور لوگ مدینے میں ہوں گے، 20,000 مسلمان ہو گئے. مگر سبحان اللہ جب مکہ فتح ہوا اور وہ سارے دشمن، وہ سارے ظالم، وہ سارے تکلیف دینے والے سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے موجود تھے، اس وقت تو کنٹرول تھا نا، سر اڑا دیے جاتے، سزائیں دی جاتی، ٹکڑے ٹکڑے کروا دیے جاتے ہیں. ایوری بڈی ایکسپیکٹنگ اوور دیئر. وہ سمجھ رہے تھے کہ آج ہم نہیں بچیں گے، کیونکہ ہم نے اتنا ستایا ان کو، اتنے ان کے رشتہ داروں کو شہید کیا ہے. خود حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے آقا کے چچا کے تو کلیجے کو چبایا گیا نا، پیارے آقا کے کتنے آنسو بہے تھے احد کے میدان میں. تو یہ سب لوگ موجود تھے، یہ چانس تھا ریونج لینے کا. مگر سبحان اللہ سرور کائنات نے وہ اعلان کیا جس کی کسی کو ایکسپیکٹیشن نہیں تھی. پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا آج کے دن تم سارے ہی آزاد ہو، تم سے کوئی ریونج نہیں لیا جائے گا. اچھا یہ معافی یہاں تک تو ہم نے کئی بار سنی ہے، مگر اس کی کانسیکوینسز شاید نہیں سنتے یا اس کو سمجھتے نہیں ہیں. اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ پہلے تو وہ سارے سردار شاکڈ ہو گئے، وہ یہ ریئلائز ہی نہیں کر رہے تھے کہ ہمارے ساتھ ایسا ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے نا، مگر اس کے بعد وہ زارو کتار رونے لگے کہ ایسا کیا انہوں نے ہمارے ساتھ، ہم نے اتنا ستایا اور انہوں نے معاف کر دیا. اور اینڈ آف دا ڈے کیا ہوا کہ وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہونا شروع ہو گئے. مکے کی گلیوں میں کلمے کی آوازیں گونجنے لگیں. اب جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں، 10,000 لوگ آئے تھے نا مکے. سال کون سا تھا؟ 8 سنہ ہجری. ٹھیک ہے، اور 8 سنہ ہجری میں کتنے سال ہو گئے نبی پاک کی سٹرگل کو؟ 13 and 8 21 سال. اوکے، اور اب 10 ہجری میں میرے آقا حجۃ الوداع فرماتے ہیں، اور اس سال مسلمانوں کی تعداد عرفات کے میدان میں کتنی ہے؟ 1,24,000. سمجھ آ رہی ہے بات آپ کو؟ 10,000 سے 10,000 کا سفر ہوتا ہے 21 سال میں. اور معافی کے بعد اگلے 2 سال کے اندر سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام جو میدان عرفات میں خطبہ دے رہے ہیں، 1,24,000 کے قریب صحابہ موجود ہیں. یہ کیسے ہو گیا؟ تو پتا چلا جو اس معافی نے کام کیا نا، اس درگزر نے جو کام کیا، وہ پیارے آقا کے امیزنگ ڈیسیژن نے جو کام کیا، اس کے بعد اسلام نے مڑ کے نہیں دیکھا. قرآن نے یہ وعدہ کیا تھا، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا. فتح کی بشارت بھی اللہ نے دے دی تھی، اور فرمایا پھر لوگ اسلام میں فوج در فوج داخل ہوں گے. آج دنیا کا کون سا کونا ہے، دنیا کا کون سا ملک ہے جہاں کلمہ پڑھنے والے موجود نہیں ہیں؟ 200 کروڑ سے زیادہ مسلمان موجود ہیں. سبحان اللہ. فتح مکہ سے لے کر آج تک کی ہسٹری اٹھا لیں، اسلام کی جو تعداد ہے وہ ڈکریز نہیں، وہ انکریز ہی ہوتی چلی جا رہی ہے. اللہ کریم کا جو وعدہ تھا، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، فوج در فوج لوگ آج بھی اسلام میں داخل ہو رہے ہیں. تو سمجھنا بہت ضروری ہے. اب اس پوری جو میں نے آپ کے سامنے کیلکولیشن رکھی، اس میں 2 باتیں سمجھنی ہیں. سب سے پہلے دین کا کام اسٹارٹ میں مشکل ہوتا ہے، ہمت نہیں ہارنی ہوتی. ہاں جب کام کرنا ہے نا، اور یہ دنیا میں بھی ہوتا ہے، آپ دنیا میں بھی کوئی کام شروع کریں، ہمت توڑنے والے کم، جوڑنے والے نہیں ملتے. ہاتھ پکڑنے والے نہیں، ہاتھ جھٹکنے والے ملتے ہیں، حوصلہ توڑنے والے ملتے ہیں. کامیاب وہی ہوتا ہے جو اپنے کام میں لگا رہتا ہے استقامت کے ساتھ. وہ کندھا کا یار کوئی ساتھ تو دیتا نہیں، کوئی ہمت تو بڑھاتا نہیں، میں نہیں کرتا، وہ نہیں کرنے والا ہی رہ جاتا ہے. جو کرتا رہتا ہے وہ آخر کار اچیو کر لیتا ہے. اور دین کے کام میں بھی ایسا ہی ہے. ماشاءاللہ پروفیشنل فورم کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے آپ میں سے کچھ اسلامی بھائی ایسے بھی ہوں جن کو کوئی ذمہ داری دی گئی ہو کہ بھائی ذرا آپ مسجد میں لے جایا کریں، نماز خود بھی پڑھا کریں، دوسروں کو پڑھایا کریں، ہمارے اجتماع میں لایا کریں، اپنے کالج یونیورسٹی یا آفس میں بھی درس دیا کریں. تو وہاں بھی آپ کو بڑے بڑے معاملات کا سامنا ہوتا ہوگا. کوئی مذاق اڑاتا ہوگا، کوئی حوصلہ توڑ دیتا ہوگا، کوئی جناب آپ کی بات نہیں سنتا ہوگا. تو گھبرانا نہیں ہے. ہاں دین کے کام میں یہ اسٹرگلز ہوں گی، یہ پرابلمز آئیں گی، مگر چلے میں آپ کو صدیوں پرانی اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بات تو میں نے بتا دی. یہ تو ہسٹری آف اسلام ہے نا. اگر آج کے ایرا میں، آج کے دور میں بھی دیکھنا چاہتے ہیں تو جس عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں آپ بیٹھے ہیں نا، یہ مرکز کیسے بنا، یہ دعوت اسلامی کیسے بنی، یہ شروع کیسے ہوئی؟ کیا شروع سے ہی اتنی پاپولیرٹی تھی؟ کیا شروع سے ہی اتنے چاہنے والے تھے؟ کیا شروع سے ہی اتنے سارے ڈپارٹمنٹس تھے؟ ایسا نہیں تھا. ایک مرد کلندر تھا، ایک غریب شخص تھا، اور جناب یتیمی کا عالم تھا، ایک مسجد کا امام تھا جس کی چند ہزار روپے شاید تنخواہ ہوگی، بلکہ چند 100 روپے اس وقت تو تنخواہ
تنخواہ تھی, مگر اس مرد کلندر کے دماغ میں ایک بات تھی کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. لوگوں نے مذاق اڑایا, لوگوں نے اپنی مسجد میں نہیں آنے دیا, کوئی درس دینے کے لیے نہیں بلاتا تھا, جاتے تھے تو کوئی ویلکم نہیں کرتا تھا, مگر انہوں نے ہار نہیں مانی. میں صدیوں پرانی بات نہیں کر رہا, یہ 42 ایئرز پہلے سٹوری شروع ہوتی ہے. 42 سال پہلے ایک شخص یہ سوچتا ہے, کراچی کا علاقہ, وہ بھی خارا در کا علاقہ, اور وہ بھی غریب شخص جو سائیکل چلا کر اپنا کام کرنے والا آدمی ہو, یہ کیسے پاسبل ہے کہ ایک آدمی جناب جب چلتا ہے لیکن دل میں نیت سچی ہو, اسلام کا کچھ کام کرنے کا جذبہ ہو, نبی پاک کی سنت کو دنیا میں پہنچانے کا جذبہ ہو. اللہ اکبر, 42 سال میں ہم نے دیکھا کہ کیسا انقلاب برپا ہوتا ہے کہ جناب لاکھوں نہیں کروڑوں لوگوں کی قسمتیں بدلتی ہیں. جناب دنیا کا کون سا کونا ہے اب جہاں دعوت اسلامی موجود نہیں ہے؟ ہم پاکستان کی کیا بات کریں, اس وقت آن لائن مجھے نہ جانے دنیا میں کہاں کہاں سنا جا رہا ہوگا, یورپ ہو, افریقہ ہو. میں ابھی پچھلے ہفتے ہالینڈ میں تھا, جنہوں نے سوشل میڈیا پر کچھ فالو کیا ہوگا, ہالینڈ کے شہر روٹرڈم میں دعوت اسلامی کے بدری مرکز کا اوپننگ سیریمنی تھی. نگران شورا پچھلے ہفتے جوہانسبرگ میں تھے کہ جہاں افریقہ کے بچے, جی ہاں افریقن بچوں نے درس نظامی کمپلیٹ کیا, اور ان بچوں کے اندر الحمدللہ دستار فضیلت کا گریجویشن سیریمنی کا اجتماع تھا. یہ کراچی کے ایک علاقے سے چلنے والا کام آج دنیا بھر میں کیسے ایکسیپٹ ہو گیا, آج کروڑوں لوگ کیسے وابستہ ہو گئے. ارے آپ میں سے وہ لوگ ہوں گے کہ جن سے اپوائنٹمنٹ لے کے لوگوں کو ملنا پڑتا ہوگا, آپ میں وہ بھی افراد ہوں گے جن سے ملنا اتنا ایزی نہیں ہوگا. آپ سارے آج اس ہال میں بیٹھ کر کیوں اللہ رسول کی باتیں سن رہے ہیں, کیوں جناب اس مرکز میں آئے ہیں. آن لائن نہ جانے مجھے کتنے ڈاکٹرز, انجینئرز, آئی ٹی پروفیشنل سن رہے ہوں گے جن کا ایک ایک آور کے لیے اپوائنٹمنٹ لینا ہوتا ہوگا. یہ سب کیسے کنیکٹ ہو گئے؟ سبحان اللہ, یہ وہ فیضان مصطفیٰ ہے, یہ وہ نبی پاک کی تبلیغ کا فیضان ہے جو الحمدللہ ہم نے امیر اہل سنت, فاؤنڈر آف دعوت اسلامی کے اندر دیکھا کہ انہوں نے وہی انداز اختیار کیا کہ ہار نہیں مانی, ہمت نہیں ہاری, اور وہ چلتے گئے. مجھے سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت, امام عشق و محبت مولانا شاہ امام احمد رضا خان کا ایک بڑا پیارا شعر یاد آ رہا ہے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں, ساتھی ساتھی کہہ کے پکاروں, ساتھی ہو تو جواب آئے. ہم کہتے ہیں جب تک کوئی بندہ ساتھی نہیں ہوگا نا میں نماز نہیں پڑھوں گا. کچھ لوگ تو اتنے بیچارے فرینڈ سرکل کے عادی ہو گئے ہوتے کہ دوست نماز نہیں پڑھتا تو خود بھی نماز نہیں پڑھتے, دوست اجتماع میں نہیں جاتا تو خود بھی نہیں جاتے, دوست نیکی کا کام نہیں کرتا پھر نہیں کرتے. بھائی وہ دوست جاب پہ نہیں گیا, آپ کیوں جا رہے ہیں؟ ایسا کبھی ہوا یار آج دوست جاب پہ نہیں جا رہا میں بھی چھٹی کروں؟ نہیں یار, اس میں تو سیلری کم ہو جائے گی. وہ سارے کام کرنے ہیں, دین کے کام میں دوست چاہیے نہیں. کوئی ہو یا نہ ہو, مجھے قبر میں تو اکیلے جانا ہے نا, مجھے اپنے حصے کی نیکیاں کرنی ہے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں, ساتھی ساتھی کہہ کے پکاروں, ساتھی ہو تو جواب آئے, پھر جھنجلا کے سردے پٹکوں, چل رہے مولا والی ہے. کوئی آئے نہ آئے, مولا تو والی ہے نا, پھر ساتھی بن جاتے ہیں. میں تو تنہا ہی چلا تھا جانب منزل, ایک ایک آتا گیا, کارواں بنتا گیا. کارواں بن جائے گا. آپ نے کام اگر کرنا ہے دین کا تو ہمت نہیں ہارنی. تو ایک تو پوری جو نبی پاک کی میں نے اسٹرگل بتائی, اس میں ایک پوائنٹ تو یہ تھا. اور سیکنڈ, معافی, درگزر, یہ وہ چیز ہے جو آپ کے دشمن کو بھی دوست بنا سکتی ہے. اب آپ کی مرضی ہے کہ دشمنیاں بڑھانی ہیں یہ دوستیاں بڑھانی ہیں. میں نہیں چھوڑوں گا, میں نہیں بتاؤں گا, میں بدلا لوں گا. موقع کے انتظار میں رہتے ہیں, ایک ہی آفس میں کھانا بھی ساتھ کھاتے ہیں, بیٹھتے اٹھتے بھی ساتھ ہیں, مگر دل میں رکھا ہوا ہے بس یار چانس چاہیے. اس نے ایک بار میرے ساتھ جو کیا تھا نا, میں اسی چانس کے انتظار میں ہوں. اور وہ چانس جو آپ نے دل میں رکھا ہوا ہے نا, نہ آپ کو سونے دے رہا ہے نہ آپ کو ریلیکس کرنے دے رہا ہے, کیونکہ آپ نے کسی کے لیے کینہ پالا ہوا ہے. دل جب کسی کے بارے میں دشمنی کے ساتھ ہو جاتا ہے نا, وہ اس کا نقصان کم کرتا ہے, آپ کا نقصان روز کر رہا ہے. بدلا تو پتہ نہیں آپ کب لوگے, مگر آپ کا چین چلا گیا, آپ کے چہرے سے مسکراہٹ چلی گئی, آپ کا ریلیکسیشن چلا گیا. کینہ, حسد, بغض, یہ دل کو اندر ہی اندر جلا رہا ہوتا ہے. نہیں, آپ معاف کر دیں, وہ آپ کا دوست بن جائے گا. اور دوست بہت کام آتا ہے. ہاں, جتنے دوست زیادہ نا اتنی انرجی زیادہ. دشمنی کے ساتھ زندگی نہ گزاریں, نہ دوستوں کے ساتھ, نہ فیملی کے ساتھ, نہ بیوی کے ساتھ, نہ بچوں کے ساتھ, نہ کسی کے ساتھ. ہاں, معاف کریں, درگزر کریں اور ریلیکس کریں, انجوائے کریں, اور سب آپ کے ہوتے چلے جائیں گے. یہ فتح مکہ بتا رہا ہے کہ نبی پاک نے جانی دشمنوں کو معاف کر دیا, مگر رزلٹ کیا ہوا؟ اچھا, سب کو بہت آسان تھا, آرڈر دیا جاتا سب کے سر قلم کر دو, سب کو مار دیا جائے. اینڈ آف دا ڈے کیا ہوتا؟ ان کی جتنی اولادیں ہوتی وہ ساری دشمن بنتی, وہ ساری ریونج لینے آتی, جنگیں جاری رہتی, لڑائی جاری رہتی. مگر سبحان اللہ, ایک معافی نے نقشہ ہی بدل کے رکھ دیا نا. تو یہ بتاتا ہے فتح مکہ ہمیں. اچھا, اب یہ پورا تو میں نے آپ کو, چلے میرا ٹاپک ایکچولی میں کچھ اور واقعہ لے کر آیا تھا کہ فتح مکہ کے دن ایک زبردست واقعہ ہوا, لیکن میں نے کہا چلیں ایک پورا میں آپ کو ہسٹوریکل جو اس کا پورا بیک گراؤنڈ ہے وہ بتاؤں. اب جب یہ سب کچھ کانکر ہو گیا, مکہ فتح ہو گیا, اب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک کمال کا اعلان کیا ہے. کعبہ شریف کو تو دیکھنے کے لیے صحابہ ترس رہے تھے نا. کعبے کی چابیاں بھی ہاتھ میں آ گئیں, کنٹرول بھی آ گیا. ناؤ وی آر فری ٹو میک طواف اینڈ وی آر فری ٹو میک اذان. اور سبحان اللہ, یہ وہی جگہ تھی جہاں تھوڑے عرصے پہلے نماز پڑھتے تھے تو مارتے تھے, اذان دیتے تھے تو مارتے تھے. تو اب نبی پاک نے اس خوشی میں ایک اعلان کیا
حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو ان کی بھی ہسٹری پتہ ہونی چاہیے. یہ غلام تھے اور افریقن تھے. حبشہ اٹ مینس فرام ایتھوپیا. ایتھوپیا حبشہ، آج بھی حبشہ کو جو ایتھوپیا وہ حبشہ ہے، یہ وہاں سے آئے تھے. ایک اور ہسٹوریکل بات بتا دوں، چلیں آج آپ کی نالج میں بھی، اسلام مکہ پاک کے بعد دنیا میں کہیں بھی گیا ہے نا فرسٹ تو وہ ایتھوپیا گیا ہے. یہ بھی یاد رکھیے گا. میں الحمدللہ جب ایتھوپیا پچھلے دنوں گیا تھا تو وہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے مکے کے بعد اگر کہیں اسلام پہنچا ہے تو ہمارے وطن میں پہنچا. دار الہجرہ کہا جاتا ہے. مسلمانوں کی سب سے پہلی ہجرت وہاں ہوئی تھی جب نبی پاک نے کفار کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر کچھ صحابہ کو اجازت دی تھی، جس میں حضرت عثمان غنی بھی چلے گئے تھے. وہ ایتھوپیا گئے تھے. بڑا طویل واقعہ اور بڑا ہسٹوریکل ایونٹ ہے کہ نجاشی بادشاہ نے کیسے ویلکم کیا، اور ایک سبحان اللہ ایک عجب عشق کی داستان ہے. اینی وے، تو اب حضرت بلال وہاں کے تھے. حضرت بلال کو نبی پاک نے کہا کہ اے بلال کعبے کی چھت پہ چڑھ جاؤ اور جا کر اذان دو. اب یہ بڑا شاکنگ اناؤنسمنٹ تھا نا. بڑے بڑے سردار، بڑے بڑے صحابہ کرام موجود ہیں جن کی بہت بڑی بڑی قربانیاں بھی ہیں اور بہت ان کا بڑا نام بھی ہے، ان کا بڑا مال بھی ہے، مگر آرڈر کسے دیا جا رہا ہے؟ ایک غلام کو. سبحان اللہ، دس از دا بیوٹی آف اسلام. نبی پاک نے کیسی عزت ان کی بڑھائی اور یہ درس دیا، ڈیلیبریٹلی درس دیا، اشارتاً درس دیا کہ اسلام میں مال اور خاندان اور اس کی وجہ سے اوپر نیچے نہیں ہوتا کوئی. کیونکہ حضرت بلال اذان دیتے تھے. پیارے آقا نے کہا بلال کعبے کی چھت پہ جاؤ اور جا کر اذان دو. سبحان اللہ. تھا تو بڑا ہسٹوریکل، لیکن کہتے نا پازیٹیو جو لوگ تھے بڑے خوش ہوئے کہ اذان ہو رہی ہے، مسلمانوں کی پہلی اذان آفٹر سو لانگ ٹائم. مگر کچھ لوگ جن کے دلوں میں نیگیٹیوٹی تھی نا، انہوں نے باتیں کرنا شروع کر دی کہ یہ کیا، ایسا موقع آیا تو کسی سردار کو بھیجنا چاہیے تھا، کسی بالدار کو بھیجنا چاہیے تھا، یہ ایک غلام کو بھیج دیا. اچھا، وہ آپس میں پیچھے باتیں کرنے لگے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حضرت جبریل امین آئے اور اطلاع دے دی پیارے آقا کو کہ حضور کچھ لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں. اللہ اکبر. نبی پاک کو رب کیسے غیب کی خبریں عطا فرماتا ہے. تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان لوگوں کو بلا لیا. تم لوگوں نے ایسی باتیں کی ہیں؟ انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا کہ ہاں، ہم نے حضرت بلال کے جانب پر ہمیں اچھا نہیں لگا تو ہم نے یہ ڈسکشنز کی ہیں. سبحان اللہ. اب اسی وقت قرآن پاک کی سورہ حجرات کی 26ویں پارے کی یہ آیت نازل ہو گئی. دس از دا بیوٹیفل آیت. یہ ایک سمجھ لیں ہمارے لیے زندگی گزارنے کا ایک طریقہ کار آ گیا. اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا. اللہ فرماتا ہے اے لوگوں، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہیں شاخیں اور قبیلے کیا کہ آپس میں پہچان رکھو. تمہارے قبیلے، تمہاری ٹرائبز اس لیے ہیں کہ پہچان رہے. آگے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر. اللہ فرماتا ہے اللہ کے یہاں تم میں زیادہ عزت والا وہ جو تم میں زیادہ پرہیزگار ہے. بے شک اللہ جاننے والا خبردار ہے. اللہ اکبر. علامہ قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس آیت کے تحت فرماتے ہیں، اس آیت کریمہ میں اللہ پاک نے اہل مکہ کو ان کے نسب پر فخر کرنے، مال کی کثرت چاہنے اور غریبوں کا مذاق اڑانے پر ڈانٹا اور بتا دیا کہ سب انسان حضرت آدم اور حضرت حوا کی اولاد ہیں. فضیلت کا معیار رنگ، روپ، خاندان، پیسہ اس پر نہیں. تو کیٹیگری فضیلت کی جو معیار ہے وہ تقوی ہے. قرآن کی آیت کا یہ جز یاد رکھیے گا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اللہ کے نزدیک تم میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں زیادہ پرہیزگار ہے. دوستو، آپ نے بیان کو سنا. شروع میں اسلام کے ماننے والے ایک بھی لوگ نہیں تھے. ہلکے ہلکے بڑھتے گئے، لیکن فتح مکہ کے بعد لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہو گئے. اس کی وجہ تو ایک یہ ہے کہ اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ان باتوں کا وعدہ کیا تھا. دوسری وجہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو جن کفار مکہ نے ستایا اور جو ان کے طاقت کے مطابق ہوا تکالیف پہنچائے، گالی گلوچ کیے، لیکن فتح مکہ کے دین اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا کہ جاؤ، سب کو معاف کر دیا. یہ معاف کرنے والا کام جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اسی کی وجہ سے فتح مکہ کے بعد جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن گنے جاتے تھے پہلے، وہ بھی اسلام لائے اور لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہوئے. دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ بھی ہے کہ آپ لوگوں کو درگزر کر دیا کرتے تھے، لوگوں کو معاف کر دیا کرتے تھے.
لیکن آج ہم امتی ہیں، ہماری اندر یہ عادت نہیں پائے جاتے، جبکہ حدیث پاک کے اکارڈنگ معاف کرنے والے کو کل قیامت کے دن ندا دے کر بے حساب جنت میں داخل کیا جائے گا۔ اور ایک حدیث پاک میں ہے، جو کسی مسلمان کی غلطی کو معاف کرے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی غلطی کو معاف کرے گا۔ تو دوستو، یہ معافی جو ہے عادت بہت ہی پسندیدہ عادت ہے۔ اللہ کو بڑا ہی پسند آتا ہے وہ بندہ جس میں یہ عادت پائے جاتے ہیں۔ یہ عادت اپنے اندر پیدا کریں، لوگوں سے درگزر کیا کریں، لوگوں کو معاف کیا کریں۔ اور ایک حدیث پاک کا مفہوم تو اس طرح ہے، جو زمین والوں پر مہربان ہوتا ہے، آسمان والا اس پر مہربان ہوتا ہے۔ تو دوستو، یہ ویڈیو، یہ بیان کیسا لگا کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔